جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں چیپٹر نمبر 1 کمپلیٹ کر لیا تھا، اور چیپٹر نمبر 1 میں ہم نے بیٹے عقائد اسلام کو پڑھا تھا۔ آج سے آنورڈ ہم چیپٹر نمبر 2 شروع کر رہے ہیں، اور چیپٹر نمبر 2 میں عقائد اسلام نہیں ہیں بلکہ ارکان اسلام ہیں، اور پلس پھر آگے حقوق کی بات ہے اور محاسن کی بات ہے، وہ ہم بعد میں کریں گے۔ لیکن ابتدا ہم آج جس ٹاپک سے کر رہے ہیں وہ ہیں بیٹا ارکان اسلام، اور ارکان اسلام میں سب سے پہلا رکن وہ ہے کلمہ شہادت۔ تو پہلے تو یہ جانتے ہیں کہ ارکان اسلام کس کو کہتے ہیں، کیونکہ جو بھی ٹاپک آ جائے آپ کو بورڈ میں، اور یہ بات طے ہے کہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن پر لانگ کویسچن آپ کو بورڈ میں آنا ہی آنا ہے۔ جو 5 ارکان ہیں، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج اور جہاد، ان میں سے آپ کو ایک وہ بورڈ میں آنا ہی ہوتا ہے۔ کبھی نماز آتا ہے، کبھی روزہ، کبھی زکوٰۃ، کبھی حج۔ لہٰذا ان کو بیٹے بڑے دھیان اور توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے۔ جو بھی ٹاپک آ جائے ارکان اسلام میں سے بورڈ میں آپ کو، تو سب سے پہلے جہاں آپ نے اس ٹاپک کا معنی اور مفہوم لکھنا ہے، اس سے پہلے آپ نے ارکان اسلام کا معنی اور مفہوم وہ ہر ٹاپک میں ذکر کرنا ہے۔ جیسے آج کا ٹاپک ہے ہمارا کلمہ شہادت، بولیے کیا کلمہ۔ تو اب کلمہ شہادت کے ٹاپک کو جب آپ اٹیمپٹ کریں گے تو کاکا پارٹی اس کو اٹیمپٹ کرتے وقت پہلے آپ نے ارکان اسلام کا لغوی اور اصطلاحی معنی ضرور لکھنا ہے۔ آئیے اپنی بک پر جہاں سے یہ ٹاپک شروع ہو رہا ہے وہاں لکھا ہوا ہے ارکان اسلام سے مراد، تو یہاں پہلی ہیڈنگ آپ لکھیں گے ارکان اسلام کا مفہوم۔ ارکان اسلام کا مفہوم جی کہتا ہے اسلام کے وہ بنیادی اعمال، بڑی توجہ سے بات کو سمجھیں، اسلام کے وہ بنیادی اعمال جن پر اسلام کی پوری عمارت کھڑی ہے۔ یعنی اگر جیسے یہ ایک عمارت ہے، اس کے پلر ہیں، ایسے ہی اسلام کے کچھ پلر ہیں۔ اسلام کے جو پلرز ہیں انہیں بیٹے ارکان اسلام کہا جاتا ہے۔ اگر وہ پلر گر جائیں تو اسلام بھی قائم اور دائم نہیں رہتا۔ مطلب یہ کہ اگر ہم ان ارکان پر عمل کر رہے ہیں تو ہم مسلمان ہیں، اور اگر ہم ان ارکان پر عمل نہیں کر رہے تو ہم لاکھ کہتے رہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو پھر اقبال نے کہا تھا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو یہ وہ بات ہو جائے گی۔ یہاں بات ارکان اسلام کا مفہوم، شارٹ کویسچن ہے، اپنی بک پر انڈرلائن کر لیں اور دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے جی، وہ بنیادی اعمال اور اصول جن پر اسلام کی عمارت قائم ہے۔ یہاں لکھیں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ الگ الگ شارٹ کویسچن بھی ہیں، الگ الگ شارٹ کویسچن بھی ہیں۔ ارشاد نبی، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمسن، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ کس کس پر؟ شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرنا، وَالْحَجِّ، اور حج ادا کرنا، وَصَوْمِ رمضان، اور رمضان کے روزے۔ یہ 5 ارکان ہیں۔ ان 5 ارکان کو ارکان اسلام یا اسلام کے ستون کہا جاتا ہے۔ اب ان میں سے ہمارا ٹاپک آج کا ہے ارکان اسلام میں سے کلمہ شہادت۔ بیٹے جب آپ یہ لانگ کویسچن اٹیمپٹ کرنے لگیں گے کلمہ شہادت، تو سب سے پہلے آپ نے ایک اضافی ہیڈنگ لکھنی ہے کلمہ شہادت کا مفہوم۔ کلمہ شہادت کا مفہوم، جی بیٹے آپ لکھیں گے شہادت
عربی زبان کا لفظ ہے، شہادت عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے گواہی دینا۔ شہادت عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے گواہی دینا، یعنی اس بات کی گواہی دینا، گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ یہ بیٹے ہے شہادت کا لغوی اور اصطلاحی معنی اور اس کا مفہوم۔ اب جب آپ یہ لکھ لیں گے تو اس کے بعد آگے آپ کی بک میں آلریڈی کلمہ شہادت لکھا ہوا ہے، کلمہ شہادت آلریڈی لکھا ہوا ہے۔ آپ بیٹے بولیں گے کلمہ شہادت پڑھیے، کیا لکھا ہوا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ مبارک ہو آپ کو، مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں اس میں بیٹا اس کا ترجمہ شارٹ کویسچن کے طور پر پوچھا جاتا ہے۔ ویسے تو لانگ میں آپ نے لکھنا ہی لکھنا ہے، اور لانگ میں آپ نے یہ وداؤٹ اعراب آپ نے یہ کلمہ بھی لکھنا ہے، اعراب لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اعراب کے بغیر لکھ کر پھر اس کا ترجمہ لکھے۔ کیا ترجمہ بیٹے؟ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے آخری رسول۔ اب یہاں یہ بات بڑی توجہ طلب ہے کہ کلمہ شہادت کی اہمیت کیا ہے۔ لانگ کویسچن یہ ہے، تو اس کی اہمیت یہ ہے بیٹا، پہلی اہمیت وہ یہ ہے کہ بندہ اس کو پڑھنے کے بعد بندے کو کیا مل جاتی ہے؟ کفر و شرک سے نجات۔ ساری زندگی بتوں کی پوجا کرتا رہا، چاند کی پوجا کرتا رہا، ستاروں کی پوجا کرتا رہا، گناہ میں رہا، جس لمحے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا، پچھلے گناہ ختم ہو گئے، اور اب وہ ایسے ہو گیا جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، ابھی نیو بورن بیبی گناہوں سے پاک ہے، وہ پاک، اس وجہ سے اسے کفر و شرک سے نجات۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اور کیا ہوتا ہے؟ ہوتا کیا ہے اس سے ذرا دیکھیے، کہتا ہے اس میں بندہ گواہی دیتا ہے، اور کس کس چیز کی گواہی دیتا ہے؟ اللہ کے ایک ہونے کی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی اور رسول ہونے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ بندے کو ہمیشہ کے لیے کفر و شرک سے دور کر دیتی۔ اچھا، دور تو کر دیتی ہے، تو کیا صرف زبان سے کہہ دینا اس سے اتنا بڑا انعام مل جاتا ہے؟ بس کلمہ پڑھ لیا تو بس اٹس اوکے؟ نہیں، وہی بات جو میں نے پہلے آپ کو شعر میں بھی، اقبال کے شعر میں بھی کہی، حقیقی گواہی کب بنتی ہے؟ یہ بیٹا شارٹ کویسچن بھی ہے، حقیقی گواہی۔ ہم نے زبان سے تو گواہی دے دی کہ اللہ ایک ہے، تو کیا یہ زبان سے گواہی دے دینا بس یہ سفیشینٹ ہے؟ نہیں، یاد رکھ لیں، حقیقی گواہی یہ ہے کہ جو آپ زبان سے کہہ رہے ہیں آپ کا دل بھی اس کو تسلیم کرے۔ تو اگر دل اور زبان یہ دونوں چیزیں ایک ہو جائیں تو بیٹے وہ کون سی گواہی بن جاتی ہے؟ حقیقی۔ ورنہ منافق لوگ کیا کرتے تھے؟ زبان سے تو کہتے تھے کہ اللہ ایک ہے،
اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول، مگر دل سے مانتے، اس وجہ سے وہ منافق تھے اور کافروں سے بھی بدتر درجے میں وہ جائیں گے۔ اس لیے حقیقی گواہی بیٹے وہ ہوتی ہے کہ آپ نے زبان سے بھی کہنا ہے، وہ آپ نے پڑھا نا ایمان مفصل اور ایمان مجمل، تو وہ کیا تھا؟ اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب، کہ آپ نے زبان سے بھی تصدیق کرنی ہے اور دل سے بھی تصدیق۔ اس کے بعد بیٹے یہ تو ہو گئی حقیقی گواہی، اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ بیٹے ترجمہ بولیے کیا لکھا ہوا ہے؟ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع۔ اگلا فائدہ اور اگلی اہمیت وہ بیٹا یہ ہے انسانی عظمت کا ضامن عقیدہ۔ جب بندہ کلمہ شہادت پڑھ لیتا ہے، اگلا فائدہ اس کو یہ ملتا ہے کہ وہ ایک ایسے عقیدے میں داخل ہو جاتا ہے کہ جس عقیدے جیسا کوئی اور عقیدہ نہیں، اور وہ عقیدہ اس بندے کو زمین سے اٹھا کر آسمانوں کی بلندیوں تک لے جاتا ہے۔ جیسے آپ جانتے ہیں کئی اگزامپلز ہمارے پاس موجود ہیں، سب سے بڑی اگزامپل حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جو بیٹا بکریاں چراتے تھے، بلکہ ان سے بھی اگلی ایک مثال حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ، کیا تھے؟ غلام تھے، کوڑے مارے جاتے تھے آپ کو، لیکن جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا اور کلمہ شہادت کے ذریعے گواہی دے دی، تو پھر دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ اور سردار قیامت تک آتے رہیں گے تو بیٹا انہیں سیدنا بلال حبشی کہہ کر پکارتے رہیں گے۔ کیوں؟ سیدنا کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے سردار۔ کیا معنی ہے ہمارے سردار؟ تھے تو غلام، لیکن اس کلمہ شہادت نے انہیں سیدنا کے مرتبے پر فائز کیا۔ اور پھر دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں جس قوم نے کلمہ شہادت کو دل سے اور زبان دونوں سے تھام لیا، اس دنیا میں بھی کامیاب ہوئے اور آخرت میں بھی۔ مسلمانوں نے اس کلمہ کو 1000 سال تک سینے سے بھی لگایا، دل سے بھی مانا اور زبان سے بھی اقرار کیا تو عروج پر رہے۔ جو کچھ لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے؟ کسی اور سے نہیں مانگنا، بھوک سے مر جاتے تھے، مانگتے کسی سے نہیں تھے۔ اور آج بیٹے پوری امت مسلمہ مغرب سے مانگ کے ہی کھا رہی ہے، جس کی وجہ سے ذلیل و خوار ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اصل معنی کے مطابق زندگی کو بسر نہیں کر۔ ہم پوری امت کا حال یہ ہو گئے، پوری امت کا حال یہ ہے، صرف پاکستانیوں کا نہیں، پوری امت کا حال یہ ہے کہ دوسروں سے لے کر، دوسروں سے مانگ کر، دوسروں کے بیکاری، خود صلاحیتیں ہم نے اپنی ختم کر دی، خود ہم نے ایفرٹ کرنا چھوڑ دی، جس کی وجہ سے ہم ذلیل و خوار ہو گئے۔ تو یہ کہتا ہے جو اس کو صحیح معنوں میں اپنا لیتا ہے اللہ اسی قوم کو عظمت والا بنا دیتا ہے۔ اور یہ ساری اب یہاں پر اس میں آپ نے اضافی ہیڈنگز ایڈ کرنی، اور جی اگلی ہیڈنگ لکھیں گے ایمان کی تجدید۔ ایمان کی تجدید، اس میں بیٹا اضافی ہیڈنگز جو آپ نے لکھنی ہیں وہ ایمان کی تجدید۔ بیٹے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمہ شہادت کو ایمان کی تجدید، تجدید کہتے ہیں نئے سرے سے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم وقتاً فوقتاً کلمہ شہادت کے ذریعے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو۔ یعنی جیسے ہی موقع ملے کیونکہ یاد رکھ لے بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کوئی ایسی بات کر بیٹھتا ہے، کوئی ایسی بات سوچ بیٹھتا ہے
جس کی وجہ سے اس کا ایمان ضائع ہو چکا ہوتا ہے. تو فرمایا تم وقتاً فوقتاً پڑھتے، تو اگلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے ایمان کی تجدید ہو جاتی ہے. یہ کلمہ شہادت، اس کی اہمیت یہ ہے. پھر اگلی اہمیت کیا ہے؟ لکھیں گے جنت میں داخلہ. جنت میں داخلہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں، وہ جنت میں داخل ہو گیا. وہ جنت میں داخل ہو گیا. وہ جنت میں داخل ہو گیا. پھر اس کے بعد پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل عمل، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے افضل عمل لا الہ الا اللہ، اور بہترین دعا استغفار ہے. پھر ارشاد فرمایا جنت کی کنجی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جنت کی کنجی ہے. جنت کی کنجی ہے. پھر لکھیں گے دین کا ستون. دین کا ستون، اس کے ٹیکسٹ میں آپ نے یہ والی حدیث لکھنی، اس کے ٹیکسٹ میں یہ والی حدیث لکھیں جو آپ کی بک میں لکھی ہوئی ہے پہلے پیج پر. اس کے اینڈ پر آپ نے خلاصہ کلام لکھا. اس طریقے سے آپ کا یہ لانگ کویسچن مکمل ہوگا. تو آپ نے یوں مکمل لانگ کویسچن لکھنا ہے. ٹھیک ہے.